حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کہا تھا این البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاب کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آذان دو گے، آذان دینے کا شرف اسی حبشی و نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فرشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے۔ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔
پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا ھذا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا۔ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا۔ منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو، ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے۔ اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر، پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے، شودر ہریجن۔ لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ، صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر۔ ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا بدھسٹ، کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوں تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو، انسانیت کا درس دیکھو، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ لیجئے، ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ترجمہ سنیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔
सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। व अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी, अगर तुम 4 व्हीलर पे हो तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा, और उस तकलीफ दे चीज़ को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो, या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं, ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी ईसाई हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके, आप ये सोच कर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी एक चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आओ आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफ़ी है, हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है, एक बार कह दें तो काफ़ी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह, मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज़्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं।
اور صرف یہ نہیں مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑھو تہجدیں، کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے، 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی، سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاتھ، رات میں اٹھ کے وضو بن، سجدوں پہ سجدے ٹھونکے چلے آ رہے، پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ۔ آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہن کو، آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجتے۔ باتیں باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی، پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی، بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے اکثر سچ بولتے ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بڑے تو شرما بھی جائیں گے، ہمارے گھر کی پول نہ کھولے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے، بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے، ان بچوں نے کیا پیا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ کی قسم تو تہجد پڑھتا رہا، اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھونکتا رہا، سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہا، رکوع پہ رکوع کرتا گیا، اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی۔ کعبے کے رب کی قسم تیری تہجد قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری فرض اور نفل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا اتنا بڑا درس۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے، تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں، کیا کریں یار، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ، ایک بلی پال لو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ وہ ایک بلی لے آئے، اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی، دوسرے دن چوہے بھاگ گئے سب، کوئی چوہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میری بلی نے تو ایک بھی چوہا نہیں کھایا ہے، چوہے تو روز آتے تھے، میرے کپڑے کاٹ جاتے تھے، یہ کر جاتے تھے، وہ کر جاتے تھے، اور بلی نے ایک بھی چوہا نہیں کھایا، نہ مارا، چوہے بھاگ کہاں گئے؟ دوسرے دن انہوں نے بلی ختم کر دی، بھلے ماری نہیں ہے، بلی کو چھوڑ دیا، چلی گئی۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے بلی، چوہے پھر آ گئے، پوچھا کہ بھائی تم تو بلی لے آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہا میں بلی لے آیا تھا، بلی نے ایک بھی چوہا مارا نہیں، چوہے بھاگ گئے۔ بلی کو پھر میں نے اس لیے گھر میں نہیں پالا کیونکہ میرے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے ہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ کون سی انسانیت ہے اور کون سا ایمان ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں بلی لے آؤں اور وہ چوہے جو میرے گھر میں تھے وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں؟ تو یہ بھی تو اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو جب چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ڈر کی وجہ سے بلی کے یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں گھس گئے، پڑوسی کو ستانا بھی اچھا نہیں ہے، انہوں نے کہا بلی کو ہٹا دو، میرے چوہے مجھے نقصان پہنچائیں لیکن پڑوسی کو نہیں۔ اتنا احساس کس کو ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں کیا پکا ہے، آج اس نے یہ پکایا تو میں اس سے اچھا پکاؤں۔ ہم نے آج 500 روپے کمائے، پڑوسی نے 800 کیسے کما لیے؟ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی۔ انسانیت کا درس دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے گھر عقیقہ ہوا،
عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں، بکرے 2 جانور خرید کے لائے تو اپنی بیوی سے کہا اس کو 7ویں دن ذبح کرنا ہے نا، عقیقہ 7ویں دن ہے، 7ویں دن اس کو ذبح کرنا ہے۔ دیکھو میری بیوی، جب بکرے ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے 7ویں دن تو میرے پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا اس کا گوشت۔ پڑوسی یہودی تھا، ایک بات یاد رکھیے گا، سنیے، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں آج بچہ پیدا ہوا، کل 2 جانور لے آئے، کل 2 جو ذبح کرنا تھا، 2 خصی، 2 بکرے، 2 مینڈے، 2 مینڈے وہ لے آئے اور کہا بیوی 7ویں دن جب ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے، کہا دیکھو بھولنا نہیں، پہنچا دینا، کہ ہاں ٹھیک ہے۔ 3 دن رہ گیا، دیکھو پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ 1 دن رہ گیا، پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ آج عقیقہ ہے، بکرا دونوں جانور ذبح کر دیے، جیسی چھری چلا کر ذبح کر دیے، بولے دیکھو گوشت پک جائے تو بھولنا نہیں، پڑوسی کو دے دینا۔ اب بیوی ہاں ہاں ٹھیک ہے دے دوں گی۔ کھال اترنے لگی، جب بوٹیاں بننے لگیں، پھر آئے عبداللہ ابن عمر، بن گئی گوشت کی بوٹیاں؟ نہیں ابھی بن رہی ہیں۔ ہاں دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی کہتی ہاں معلوم ہے بھائی، 5-6 دن سے آپ بول رہے ہیں، میں نے سن لیا ہے، پہنچا دوں گی۔ ہانڈی جب چولہے پہ رکھ دی اور گوشت جب بھننے لگا تو کہا تیار ہو گیا، کیوں آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ کہا نہیں بھوک کی بات نہیں ہے۔ پھر کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کب پکے گا، میرے پڑوسی کو۔ بیوی کو اب بہت غصہ آ گیا، کوئی بات بار بار کہی جائے تو آدمی پک جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے، یہ کوئی آدمی مجھے ایئرپورٹ پہ سے لینے گئے اور لے کے آئے، مولانا صاحب ہمارے ہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ذرا سنبھل کے بولنا، ایسا مت بولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یاد رکھوں گا۔ جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا، تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا۔ اب گاڑی سے اترے، جس روم میں ہم کو ٹھہرایا، مولانا دیکھیے بھائی میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناشتہ آیا، پانی پیا، دیکھیے مولانا بہت زیادہ وہ CID والا پریشان کر رہا، بار بار فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں صحیح بولوں گا، گھبراؤ نہیں۔ کھانا کھلا رہا تب بھی وہی، اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریر چل رہی تھی، میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا۔ اب میں راگ ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا، میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی، اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی، جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب، ہے ہی نہیں، بھاگے۔ اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں، کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے، پتہ چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا، وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا، گاؤں چھوڑ کے ہی بھاگ گیا تھا۔ کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا۔ ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا دیکھو جنت میں خوب کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ٹہلو گھومو آدم سے، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے۔ تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ ارے 1 بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے کہ پھر بعد میں غصہ آ گیا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں، بالکل حق ہے ان کو کہنے کا، لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، کھانا کھلانے تک، ناشتے تک، پانی
چائے لاؤ تب بھی، یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، ذرا صحیح سے بولیے گا، بڑی مشکل سے پرمیشن ملی. چپ رہو یار، دماغ پکا کے رکھ دیا. پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر دیں. تو بیوی کو بار بار کہا، جانور لائے تو کہا، 6 دن پہلے کہا، 5 دن پہلے کہا، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، ذبح ہو گیا اس دن بھی، بوڈیاں بن رہی اس دن بھی. جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی، ہمیں پڑوسی کی فکر ہے. ارے میں نے سن لیا، بار بار پڑوسی پڑوسی. ارے مجھے معلوم ہے، پکنے تو دو، ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں گی نہیں، 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے ہو، پڑوسی 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 پڑوسی. تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے. جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تو میں غصہ آئے گا، لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں. اب سنو، ایک مسجد میں جمعے کا دن تھا، میں جمعے کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے. آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر، وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا. پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا اب رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے. سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا حق، یہ پڑوسی کا حق. اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. بنایا نہیں، لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے. میری بیوی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ. یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی. ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں. آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی. آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے. میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں. ایک تو ویسے ہم ان کیمرے والوں سے پریشان ہیں. تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے، 50,000 روپے، اور کہا 1 ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے. اور آپ نے 1 ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو 1 ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ. جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں. یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی. ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، 1 ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا. اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس. دیکھیے گا مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا.
اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا۔ آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے، وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھنے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر میں بھی اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے پوری رات وہیں گزاری، فجر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے فجر بھی وہیں ادا کی، سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے۔ جب سورج نکل گیا اور کافی بلند ہو گیا تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردبار ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا، اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پٹواتے ہیں کہ نہیں پٹواتے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔